السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل محمد شعیب آفیشیل میں۔ آج ایک بہت ہی زبردست عنوان پر یہ پوڈ کاسٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا، جس کا عنوان ملک کے معروف عالم دین حضرت مولانا سید سلمان ندوی صاحب حسینی ہے۔ ان کے انتقال پر پورے عالم میں ایک افراتفری کا ماحول پھیل چکا ہے، تو یہ پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ان کے پوری زندگی کا خلاصہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے شہر بنگلور کے جید علماء کرام حاضر ہیں، جن میں ہمارے سب سے پہلے مہمان حضرت مولانا مفتی محمد جلال الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم محمد فیوزہم، امام و خطیب مسجد صدیق لائر پاڑلیا اور قاضی محکمہ شریعہ لائر پاڑلیا بنگلور۔ اور آج کے ہمارے دوسرے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی محمد رضوان حسامی و کاشفی صاحب دامت برکاتہم محمد فیوزہم، امام و خطیب جامعہ مسجد منورہ آولہڑی بنگلور۔ اور آج کے ہمارے تیسرے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی سید نوید احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم محمد فیوزہم، محکمہ شریعہ قاضی لائر پاڑلیا بنگلور۔ تو انشاءاللہ چند سوالات ہیں میرے جو آج ان جید علماء کرام سے میں پوچھوں گا، اور حضرت مولانا سید سلمان ندوی صاحب کی زندگی کا خلاصہ انشاءاللہ ان سوالوں میں آ جائے گا۔ سلمان ندوی کا جمہور سے دیگر مسائل میں انحراف بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ماشاءاللہ ہمارے دو حضرات علماء کرام ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور جو بھی تفصیلات ہیں ہمارے دونوں مفتیان اکرام نے ان تمام باتوں کو مختصر انداز میں کھل کر بتایا ہے۔ میں دو تین باتوں سے اس کے نظریات اور جو کچھ بھی انہوں نے کی ہیں، جمہور سے ہٹ کر یہ کام کیے ہیں، اس کو میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز، جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے بتایا کہ قرآنی ترتیب کو انہوں نے بدلا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، بابری مسجد کے سلسلے میں انہوں نے، جس میں کئی مسلمانوں کا خون بہا ہے، کئی عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہوا ہے، شہید کیا گیا ہے، اور کئی بچے یتیم ہوئے ہیں اس زمین کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے جان و مال کے ساتھ کھلواڑ کیے گئے، اور مسلمانوں کی عزت و آبرو پر انہوں نے ایک سوال اٹھایا، گویا کہ یہ بتانا چاہے کہ جن لوگوں نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں وہ ساری کی ساری بیکار ہیں، ایسا انہوں نے ثابت کیا۔ اور کہا بھی اس جگہ جا کر جہاں ایک پنڈت کے پاس بیٹھ کر انہوں نے کہا، اور وہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنڈت کے پاس بیٹھ کر یہ بھی کہا کہ مندر کی عبادت کے سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی عبادت اچھی ہے، کرنی چاہیے۔ یہ بات خود میڈیا کے اندر موجود بھی ہے۔ اس طرح کی چیزیں وہاں انہوں نے یہ بھی کہی۔ اور اسی طرح ان کے جمہور مسلک سے ہٹا ہوا ایک چیز یہ بھی ہے کہ قربانی کے سلسلے میں آواز اٹھائے، کہا کہ قربانی کے 3 دن نہیں بلکہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ تو ایک بڑی پیچیدہ بات ہے جو انہوں نے قرآن و حدیث کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے وقف کے مسئلے پر بھی انہوں نے انگلی اٹھائی، کہا کہ چھوڑو، کیا کچھ نہیں ہوتا اس میں۔ تو یہ چیزوں پر بھی، اللہ کی ملکیت پر بھی انہوں نے انگلیاں اٹھائی۔ اور اسی طرح طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر بھی انہوں نے انگلی اٹھائی تھی، مطلب کہ کہا کہ بھی 3 طلاق کے مسئلے پر بھی انگلی اٹھائے، کہا کہ یہ 3 طلاق کو آپ تھوڑا کھسا دو، ایک طلاق پر عمل کرو، 3 طلاق کو ایک مان لو، کیا ہو جاتا ہے اس میں؟ جو قرآن و حدیث سے بالکل ہٹی ہوئی بات انہوں نے کہی۔ اسی طرح ان کے بہت سارے اور بھی نظریات میں جمہور سے ہٹی ہوئی ہیں، جو قرآن و حدیث کے بالکل مخالف کام کیے ہیں، لہٰذا ہمارے علماء اکرام نے بڑی تفصیل سے بات بتائی۔ تو ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کو بجائے ندوۃ العلماء کی طرف ان کو منسوب کرنے کے، ان سے یہ کہی جائے کہ بجائے ندوی کے ان کو نقوی کہا جائے۔ مانا ہے کہ بیکار ہیں، کہ جنہوں نے حضرات صحابہ پر انگلیاں اٹھائی، شریعت کے خلاف انگلیاں اٹھائی،
जिन्हें अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ भी जुबान दराजियां करने में कोई फीचर नहीं किया इन्होंने। मैं भी आपके सामने बताऊंगा कि सबसे पहली चीज उन्होंने ये भी कही कि बाबरी मस्जिद के मसले पर लेते हुए इन्होंने ये भी कहा कि राम जो है एक नबी है। खुद इन्होंने एक बात कही है, ये खुद पेपर में छपी हुई बात, लिखी हुई बात मौजूद भी है। हालांकि हमारा इस बात का नजरिया, हमारा इस बात का अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जितने अंबिया का तज़किरा किया उन पर हमारा ईमान है, और जिन अंबिया का अल्लाह ने कुरान मजीद में तज़किरा नहीं किया उनका भी हमारे ऊपर ईमान है। लेकिन किसी नबी का उसमें नाम ना आना, उसको ये कर देना कि ये भी नबी है, ये गया कि अपनी तरफ से मनधड़क बात इन्होंने साबित की है। तो इस तरह गलत गलत चीज़ें लोगों के सामने इशू की और फैलाई है। तो लिहाजा हमारे जो यही बात है कि ये जमहूर से हटी हुई बातें कही है, लिहाजा इनसे, इनके नज़रियात को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे।